آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ سورہ مزمل کا درس پاک ہم روزانہ جو ہماری درس پاک قرآن کی نشست ہوتی ہے، ترتیب سے قرآن پاک جو شروع ہوا ہے 29ویں پارے کی سورہ مزمل کی آج 8ویں آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اپنے رب کا نام یاد کرو۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں پیچھے سے جڑتا ہوا یہ مضمون ہے کہ یعنی رات کو قیام کیا کرو، نماز اور قرات میں شب بسر کیا کرو، اور ذکر الہی میں دن رات فرمایا، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یاد رکھیے گا، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ جب تک دل انسان کا ذاکر نہ ہو، اور حق تو یہی ہے کہ دل کا ذکر ہی حقیقی ذکر ہے، کیونکہ ذکر کا معنی ہے جیسے وذکر اسم فرمایا کہ ذکر کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ غفلت کو دور بھگا دینا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کا دل ذاکر ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم رسمی عبادت تو کرتے ہیں، ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان آمین کہہ رہی ہوتی ہے، یا ہم تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل غافل ہوتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ایسے ذکر کو ذکر کہنا بھی یہ بڑی زیادتی ہے کہ ذکر میں جب تک دل حاضر نہ ہو تو اس وقت تک انسان ذکر کی لذت کو اور اس کی سرور کو پا نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا۔ اس آیت کریمہ میں علماء نے اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہو، کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے سے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہو، علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی اس کا علماء نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی کیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی قرات کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں، یعنی آپ جب اپنے رب کا نام لینا شروع کریں اور قرات کرنا شروع کریں تو اس طرح اس کی ابتدا کیجیے۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر سورت کے درمیان تلاوت شروع کی جائے تو پھر بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت نہیں۔ یہ علماء نے یہاں پر یہ مسئلہ بھی لکھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ارشاد فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل اللہ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اور اس کی عبادت کے وقت یعنی سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب بندے سب سے کٹ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کی طرف اس کی توجہ رہے اور وہ حاضر ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو تبتل کا جو لفظ آیا، اس کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا، علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام کیا کہ یہ تبتل کیا ہے۔
یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنے نفس کو فرمایا ماں سوا کے خیال سے پاک کر دے، اور ہر وقت فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے مراقبے میں مستغرق ہو جا، تو یہ کہتے ہیں تبتل کو۔ اور یاد رکھیے کہ اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر لے۔ اب کوئی یہ بھی کسی کو شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، تو کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر لے، تو یہ اس کا مطلب نہیں۔ نہ گھر بار سے اسے کوئی سروکار ہو، نہ اہل و عیال کا خیال ہو، اس قسم کے تبتل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چند صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی بھر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ہر وقت نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو حضرت عبداللہ بن عمر تھے تو ان سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ فرمایا دل میں اللہ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے۔ تو یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں کا حق بھی ادا کرتا رہے، وہ نکاح بھی کرے، وہ دنیا داری کے تمام معاملات بھی کرے، تجارت بھی کرے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف اس کی توجہ رہے۔ تو یہ تبتل کا اس میں کہا گیا۔ ویسے تو بہت علماء نے اس پر کلام کیا، میں یہی رکتا ہوں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ارشاد کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث پاک حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول نے پوچھا تو آپ نے انہیں قرآن سے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یعنی انہوں نے نکاح نہ کرنے کے بارے میں رائے جانی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہٰذا ہماری ماں نے وہ صحابی رسول سے کہا لہٰذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حشام نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی زندگی بہترین گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے گا اور حضور کی مبارک زندگی اس کے سامنے ہوگی تو پھر اسے دین میں کس طرح بیلنس کر کے اس نے چلنا ہے وہ قرآن و حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اسے مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح بھی فرمایا اور حضور کی اولاد بھی ہوئی۔ تو یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف رکھے۔ یہی سورہ مزمل میں اسی طرف توجہ دلائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب ہے اور ان کا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو،
اور اسی پر بھروسہ کرو۔ یاد رکھیے کہ حقیقی کارساز جو ہے علماء اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرنا ہی چھوڑ دے اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اس آیت کریمہ میں یہی بات سکھائی گئی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے کی روزی جو ملنے کی امید لگا کر وہ گھر میں بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ نوکری کرنا یا کاروبار کرنا یا جو بھی اسباب ہیں روزی کمانے کے وہ اگر چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ روزی کا، تو علماء نے اس مقام پر لکھا کہ اگر وہ ساری عمر بھی گھر میں بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اسے کوشش کرنی پڑے گی، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن وہ بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ کرے گا۔ آخر میں ایک اور آیت کریمہ ارشاد سنی اور اس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل ان کافروں کے لیے بھی ہمدردی اور خلوص کے جذبات سے آپ کا دل لبریز ہے کہ یہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں۔ آپ انہیں دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، آپ انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ بدبخت قسم کے لوگ، یہ کفار، یہ قریش وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں شریک بتاتے ہیں، اللہ کے لیے معاذ اللہ بیوی اور اولاد بتا کر یہ خرافات بکتے ہیں، اور یہ آپ کو معاذ اللہ جادوگر، شاعر، کاہن، مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو یہ لوگ سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور محبوب آپ ان کافروں کی باتوں پر صبر فرمائیں، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور فرمایا انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے فرمایا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے تو فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ یعنی یہ آپ کو قرآن کو جو جھٹلاتے ہیں اور ان کے جو مالدار ہیں اور ان مالداروں کی باتیں، یہ جو غریب طبقہ ہے جو ان کے اندر میں ہے اور ان کی باتیں مانتا ہے، تو فرمایا میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دے دیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور پھر کچھ ہی مدت کے بعد جو حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، بکواس کرتے تھے قرآن کے خلاف اور اللہ کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے تھوڑی مہلت جو کہا تھا، چنانچہ علماء کہتے ہیں کچھ ہی مدت کے بعد جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے جو سورما تھے وہ مارے گئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی مہلت جو اللہ نے فرمایا، اس سے مراد قیامت کے دن تک انہیں مہلت دینا ہے۔ محبوب انہیں پھر میں قیامت کے دن جب یہ میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں انہیں کیا سزا دوں گا۔ پھر اگلی آیت میں وہ سزا بیان کی گئی، اور وہ سزا اتنی جو جہنم میں ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور جو انہیں کھانا دیا جائے گا، اسی کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حکیم کو سمجھنے، اسے پڑھنے، ہمیشہ اس کی تعلیمات کو سیکھنے، سکھانے اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے اللہ ہماری مسجدوں کو، ہمارے گھروں کو آباد فرمائے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے
تو یقیناً پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. جب اس کی تعلیمات ہر گھر میں عام ہوگی تو یقیناً پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم اس نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو بھی منور فرمائے اور قبر میں بھی اللہ ہمیں نور عطا فرمائے. اور بالخصوص محمد اقبال صاحب کی والدہ جن کے سوئم میں آپ حضرات بھی آئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی والدہ کی قبر میں بھی نور عطا فرمائے اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی کو معاف فرما, اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے, اور فکر کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے, غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر جتنی غفلتیں ہیں یا اللہ ہماری ساری غفلتوں کو دور فرما. نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. اللہ اخلاص اور یقین کامل عطا فرما. اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ جس طرح فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ مولا کریم کے اپنے رب کا نام لیا کرو, اے اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما صالحین کا صدقہ کہ ہمارا ہر وقت ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ ہم گھر میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں میرے مولا ہماری زبان اور دل کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. ہمارے اقبال بھائی کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرما, انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما, ان کی بے حساب مغفرت فرما. قبر پر کروڑوں ارب و خرب و رحمت و رضوان کی بارش فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما, خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.